باغ فدق اسلام کا ایک ایسا کنٹروورشل واقعہ ہے جس میں اسلام کی دو بڑی پرسنالٹیز حضرت ابو بکر اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے درمیان اختلافات ہوا، جس نے آج تک امت میں درار ڈال رکھی ہے۔ لیکن آخر یہ واقعہ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اس میں حق پہ کون تھا، حضرت ابو بکر صدیق یا سیدہ فاطمہ؟ میں نے اس ٹاپک پر گھنٹوں تک ریسرچ کی ہے اور شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کو اسٹڈی کیا، اور جو کچھ مجھے پتہ چلا ہے وہی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام نے مرہب کو مارا اور خیبر کو فتح کیا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بڑی شکست تھی، اسے دیکھتے ہوئے یہودیوں کے کچھ قبیلوں نے خوف کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی فدق کی آدھی زمین دینے کی آفر کی تاکہ مسلمان ان سے جنگ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آفر ایکسپٹ کر لی، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدق کی آدھی زمین مل گئی۔ اس کے قریب ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں یہودیوں کے باغ اور ایگریکلچر لینڈ تھے۔ اب کیونکہ یہ باغ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے خود دیا تھا، نہ کہ مسلمانوں نے اس لیے کوئی جنگ کی تھی، اس وجہ سے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حق تھا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو دل سے جو غنیمت دلائی ہے، تو تم نے نہ اس پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، اور ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اسی وجہ سے اس ساری زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام ان کے پاس آئیں اور ان سے وراثت کے طور پر یہ پراپرٹی واپس مانگی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے بھی ان کی وفات کی خبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہیں دی اور انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو امام علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے پھر یہ پراپرٹی مانگی، لیکن حضرت عمر نے بھی انہیں یہ باغ دینے سے منع فرما دیا اور اس پراپرٹی کو اپنے ہی انڈر رکھا۔ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اگلے خلیفہ حضرت عثمان بنے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں یہ پراپرٹی اپنے کزن مروان کو دے دی۔ اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو آپ نے دور خلافت میں یہ پراپرٹی واپس نہیں لی، کیونکہ اس وقت امام علی علیہ السلام کے سامنے بہت بڑی مشکلیں آ چکی تھیں، جیسے کہ حضرت عائشہ، معاویہ غدار اور خارج۔ امام علی علیہ السلام انہی سے لڑتے رہے، اور ویسے بھی امام علی علیہ السلام نے فدق اس لیے واپس نہیں لیا تاکہ کئی لوگ آپ کے خلاف نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ فدق ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں حکومت کے انڈر تھا۔ اگر امام علی علیہ السلام اسے واپس لے لیتے تو لوگ آپ پر الزام لگاتے، اور اس سے ایک اور بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ تو ویسے ہی امام علی علیہ السلام کے خلاف تھے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے بھی فدق واپس نہیں لیا، کیونکہ ان کی خلافت صرف 6 مہینوں تک رہی، اور وہ بھی حکومت کو سٹیبل کرنے میں ہی مصروف رہے، کیونکہ معاویہ غدار جو سامنے کھڑا تھا، امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بعد سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بننے تک یہ فدق کی پراپرٹی بنو امیہ کے انڈر ہی رہی، اور انہوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے ہی یہ پراپرٹی
حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کے حوالے کر دیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یہ پراپرٹی دوبارہ بنو امیہ کے انڈر آ گئی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایشو میں حق پر کون تھا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام یا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس پر شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن اب ہم ان دونوں کو چھوڑ کر نیوٹرل ہو کر دیکھیں گے کہ ریالٹی کیا تھی۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صحیح تھے کیونکہ انبیاء اکرام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، لیکن اگر ایسا ہے تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو جب حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنائی تو وہ اس بات پر ناراض کیوں ہوئی؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ یہ حدیث سن کر ان کی بات مان لیتی، لیکن اس حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں، جس پر کچھ جاہل مولوی سیدہ فاطمہ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پتہ نہیں تھی، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی، کہ جو حدیث صحابہ کو پتہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اولاد جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ لوگ سیدہ فاطمہ علیہ السلام پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو معلوم ہے اور آپ کی اولاد کو معلوم ہی نہیں۔ صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ مانگا تھا، لیکن انہیں بھی حضرت عائشہ نے یہی حدیث سنائی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بھی اس حدیث کا کوئی علم نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر سے زیادہ علم تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث تھی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وراثت پر غریبوں کا حق تھا تو پھر سیدہ فاطمہ علیہ السلام مانگتی ہی کیوں؟ صرف سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ علی علیہ السلام بھی حضرت ابو بکر کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، اس وجہ سے آپ نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی وفات پر انہیں خبر نہیں دی، اور امام علی علیہ السلام سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر سے بھی فدق کی زمین واپس مانگی تھی، لیکن انہوں نے بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اگر انہیں حضرت ابو بکر کا فیصلہ منظور ہوتا تو وہ حضرت عمر علیہ السلام سے کیوں مانگتے؟ اور حضرت ابو بکر کی اس حدیث کے مطابق انبیاء اکرام کی وراثت ان کی وفات کے بعد غریبوں اور مسکینوں میں بانٹی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نبی وفات پاتا ہے تو اس کے وراثت تقسیم کیسے کرنی چاہیے؟ آف کورس اس کی اولاد کو ہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نبی کی اولاد ہی اس کا سکسیسر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سکسیسر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکسیسر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سکسیسر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کے مطابق پھر حضرت ابو بکر کو یہ پراپرٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے حوالے کر دینی چاہیے تھی، لیکن اگر قرآن کو دیکھا جائے اس میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، الٹا ہمیں ایسی کئی آیات ملتی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میری میراث کا وارث بنے۔ اس طرح قرآن میں تو صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم کی جانی چاہیے، یہاں
بھی کہیں نہیں لکھا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ چلو اگر مان بھی لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی میراث نہیں تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی پراپرٹی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کی جانی چاہیے تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے گھروں میں کیوں رہ رہی ہیں؟ ان گھروں کو بھی تو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی گھر میں اپنی وفات تک رہی۔ ان گھروں کو تقسیم کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن آخر پھر حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو یہ پراپرٹی کیوں نہیں دی؟ ایکچولی یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو وراثت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جیسا کہ کتاب الاموال میں حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ کی وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس سے سملر حدیث اور بہت سی کتابوں میں نقل کی گئی، آپ ان کے ریفرنس کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 500 حدیث کو خود جلایا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے یہاں غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ پراپرٹی کو اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کیا، بلکہ انہیں غریبوں اور مسکینوں میں ہی انہوں نے بھی اس پراپرٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح غریبوں اور مسکینوں کے لیے یوز کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کو فدق کی پراپرٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو دے دینی چاہیے تھی، کیونکہ اگر وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے حوالے کر دیتے تو بنو امیہ کبھی اس پراپرٹی کو اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کر پاتے، کیونکہ میری روحانی ماں سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہمیشہ سچی اور حق پر تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایسی نیو ویڈیوز کے لیے ہم سے جڑے رہیں، اور اس ویڈیوز میں اگر کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک ہو تو اس کا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کو آپ کے ہائی لائٹس کو شو کر سکیں۔